الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر حرکت الجہاد الاسلامی نام کی جو تحریک فلسطین کے اندر متحرک ہے، اس کے تعلق سے اور اس کے جو بانی فتحی شقاقی تھے اس کے بارے میں بات آئی تھی، اور اختصار سے کچھ باتیں رکھی گئی تھیں کہ کیسے تحریک حماس کی طرح سے یہ بھی ایک تنظیم ہے جو جہاد کے نام پر فلسطین کے اندر فتنہ اور فساد پھیلاتی ہے اور وہاں کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کیے ہوئے ہے۔ جیسے تحریک حماس اور اس کے بانی اور اس کے جو سرگنے اور کارکنان ہیں وہ سب خمینی ماڈل سے متاثر ہیں اور خمینی کو اپنا امام مانتے ہیں، بلکہ روحانی بیٹا مانتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو۔ اس سے کہیں زیادہ یہ جو حرکت الجہاد الاسلامی کا جو بانی فتحی شقاقی ہے، اس سے کہیں زیادہ یہ اپنے آپ کو متشیع ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا اور خمینی کا بہت بڑا پیروکار مانتا تھا، بلکہ خمینی کو عالم اسلام کا وہ لیڈر، آئیڈیل لیڈر اور حاکم تصور کرتا تھا، بلکہ اس کی فضیلت پر، مولون خمینی کی فضیلت پر اس نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس نے اس کا بیک گراؤنڈ حالانکہ سنی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے جو اخوانی زدہ ہو جاتا ہے تو وہ شیعوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ خمینی کی تعریف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار کو خمینی کی کتنی تعریف کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ میں اس کے مزار پر گیا تو وہاں کوئی چیز نہیں دیکھا، کوئی بدعت اور کوئی شرک نہیں دیکھا، اور اس کو یہ پروموٹ کرتے تھے اپنی زندگی میں اور عالمی اسلام کا لیڈر بنا کے پیش کرتے تھے، اور سنی مسلمانوں، سنی حکمرانوں کے بارے میں طرح طرح کی افواہ، پروپیگنڈا اور غلط باتیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے تھے، اور احادیث اور قرآن کی آیتوں کو بھی الٹا سیدھا جو ہے فٹ کرتے تھے۔ یہ جو حرکت الجہاد الاسلامی اور اس کا جو بانی ہے فتحی شقاقی، اس نے بہت کچھ باتیں لکھی ہیں، حالانکہ وہ خمینی کے جو غلط عقائد ہیں، اس کے جو کفریہ اور زندقہ پر مبنی جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کے باطل افکار ہیں، صحابہ کے تئیں جو اس کے گھٹیا افکار ہیں، بلکہ دین اسلام کے تئیں اور مسلمانوں کے تئیں جو اس کے گھٹیا افکار تھے، اس کا جو آئیڈیل تھا، اس کا جو آئیڈیا تھا، غلط فکر جو اس کی تھی حرمین کے تعلق سے، خاص طور سے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے، اس نے جو ہے ایسی کسی چیز کو ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو امام بنا کر کے پیش کیا ہے خمینی کو، اس کی فضیلت پر کتاب لکھی ہے، اور اس کی کوشش تھی کہ وہی ماڈل جو ہے فلسطین کے اندر پیش کیا جائے۔ چنانچہ شیخ سعد الزاتری جو حرکت الجہاد فی فلسطین کے مصنف ہیں اور جس کی روشنی میں یہ دروس چل رہے ہیں، انہوں نے اس کے تعلق سے کہا، اس کے جو کچھ اس نے خمینی کے بارے میں ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی عقل مند مسلمان اس شخص کی تکفیر میں ذرہ برابر بھی تردد نہیں کرے گا جو قرآن پاک پہ طعن و تشنیع کرے، یعنی جو آدمی کہے کہ قرآن محرف ہے اور کسی دوسرے نہیں، تحریف کا الزام کسی دوسرے پر نہیں بلکہ ڈائریکٹ پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ ابو بکر، عمر اور عثمان پر لگائے کہ انہوں نے تحریف کر ڈالا، منمانی کی ہے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام پر، بالخصوص خلفائے ثلاثہ پر جو سب و شتم اور طعن و تشنیع کرے، بلکہ صحابہ کی تکفیر کرے اور اپنے من گھڑت ائمہ کا مقام فرشتوں اور رسولوں سے برتر بتلائے، ایسے شخص کی تکفیر میں کوئی معمولی انسان بھی جو ہے
تردد اور شبہ نہیں کرے گا۔ جو ایسی باتیں کہے اور ایسا عقیدہ رکھے اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ ملعون خمینی یہ سارا عقیدہ رکھتا تھا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ روافض مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، یہ دراصل کئی فرقے اور گروہ ہیں۔ ان میں پہلا فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے محض 25 سال بعد ہی وجود میں آ گیا، اور اسلام کی دعوت کے ساتھ جنہوں نے سازش رچی اور دشمنی کی، ان کی باتوں کو سب سے پہلے اسی گروہ نے قبول کیا۔ یہ گروہ یعنی سبائی جو فرقہ تھا، جو ایک سازشی فرقہ تھا اسلام کے خلاف، یہودی فرقہ تھا، اس کو جو ہے سب سے پہلے انہیں شیعوں نے جو ہے ایکسیپٹ کیا، اپنا بانی مانا۔ یہ گروہ جھوٹ اور کفر میں یہود و نصارہ کی مانند ہے۔ یہ بات ابن حزم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر ذکر کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 65 پر۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ جو ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ غالی روافض یہ عقیدہ رکھتے کہ ان کے منگڑت ائمہ انبیاء سے بھی افضل ہیں، ہم قطعی طور پر ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ جو انبیاء سے افضل جو ہے کسی کو مانے تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ لوگ اپنے منگڑت ائمہ مطلب جو ہے کہ بھائی اسلام میں تو کوئی امامت کا لفظ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کسی کو اپنے بعد ائمہ گھوشت کیا ہو، بتایا ہو کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں یہ جو من گھڑت ائمہ انہوں نے اپنا عقیدہ بنا رکھا ہے، اور جن کو جو ہے یہ انبیاء سے بھی افضل مانتے ہیں، فرشتوں سے بھی افضل مانتے ہیں، کہ اگر ایسا کوئی کہتا ہے، ایسا عقیدہ رکھتا ہے، تو شیخ جو ہے یہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ قاضی عیاض کی مشہور کتاب ہے الشفا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، بہت بہترین کتاب ہے، کتاب الشفا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236۔ آگے جو امام سمعانی رحمہ اللہ نے کہا کہ امامی اثنا عشری روافظ، یہ جو خمینی ماڈل ہے، جو اثنا عشری کا مطلب نہیں، جو 12 ائمہ کو مانتے ہیں اور اسی پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو ان کو روافظ بھی کہتے ہیں۔ تو اثنا عشری امامی روافظ کی تکفیر پر امت کا اجماع ہے۔ امام سمعانی کی کتاب مشہور ہے کتاب الانساب، جلد نمبر 3 صفحہ 188 پر لکھتے ہیں کہ یہ جو اثنا عشری امامی روافظ ہیں شیعوں میں، ان کی جو ہے تکفیر پر امت کا اجماع ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی گمراہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے، گمراہ ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی جب وہ گمراہ ہو جائیں اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تربیت کی ہی نہیں۔ کیسے لوگوں کو تربیت کی؟ آپ کے مرنے کے بعد سب مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، سب گمراہ ہو گئے۔ ان کے یہاں جو ہے ان کی بڑی بڑی کتابوں میں، جن کو یہ اصح الکتب مانتے ہیں، جواب الکافی وغیرہ میں، اصول کافی میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے کسی امام سے امام ابو جعفر جن کے بارے میں کہتے ہیں، ان کا قول نقل ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ امام ابو جعفر علیہ السلام بولتے کہ نبی کی بعد، وفات کے بعد سارے لوگ کافر ہو گئے، صرف 3 آدمی کے۔ وہ کون کون ہیں؟ مقداد بن اسود، سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری۔ سوال یہ ہے کہ یہ 3 لوگ صرف مسلمان رہ گئے، باقی سارے لوگ کافر ہو گئے، تو خلفائے اربعہ سب لوگ کافر ہو گئے، یعنی حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی بھی کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو حسن حسین سب کافر ہو گئے، کیونکہ اس میں صاف صاف روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 3 لوگوں کے علاوہ سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو بھائی 3 لوگ صرف مسلمان رہ گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ، تو ان تینوں کے علاوہ سارے لوگ کافر مرتد ہو گئے۔ اس میں کیا خلفائے راشدین سب آ جائیں گے، اس میں خلفائے راشدین مہدیین حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک، اور اس کے بعد جو حسن حسین رضی اللہ عنہما، اور جتنے بھی کبار صحابہ ہیں، 10 مبشرین، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جتنے بھی 10 مبشرین ہیں، سب کو کہہ رہا ہے کہ سب کافر ہو گئے، کوئی نہیں بچا، نعوذ باللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ، جو ایسا عقیدہ رکھے، کہا کہ جو صحابہ کی گمراہی کا عقیدہ رکھے اور کہے کہ وہ سب مرتد ہو گئے تھے، تو ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں، اور ان کے اجماع کا انکار کریں، بلکہ ان کی طرف ایسی ایسی چیزوں کو منسوخ کرتے ہیں یہ لوگ جو کسی طور بھی ان کے لائق اور سوا نہیں ہے، یہ سب لوگ کافر ہیں۔ ایسے لوگوں کی تکفیر پر ہم شک نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سمعانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں۔
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اسی طرح شیعہ روافظ میں سے جو یہ گمان کرے کہ قرآن مجید میں سے کچھ آیتیں کم کر دی گئی ہیں یا کچھ آیتوں کو چھپا لیا گیا ہے، یا یہ گمان رکھے کہ قرآن مجید کی کچھ باطنی تعویلات ہیں جن کی بنیاد پر شرعی احکامات ساقط ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کے دیگر باطل اعتقادات، انہی کو کرامتہ اور باطنیہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک فرقہ تناسخ ارواح کا قائل ہے۔ ان لوگوں کے کفر میں کوئی اختلاف نہیں، جو قرآن کی آیتوں کی باطنی تعویلات کرے، یعنی کہیں مرج البحرین اس سے کچھ مراد حسن حسین مراد ہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجیے جو اللہ کی طرف سے آیا۔ اس کو یہ لوگ جو ہے محمول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ مطلب اپنے بعد آپ اپنا امام بنا دیجیے، تو انہوں نے علی کو اپنا امام بنا دیا۔ یا رسول بلغ، یہ آیت کہاں ہے، کیا نام ہے، کس لیے نازل ہوئی ہے؟ تبلیغ دین کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ لوگ اس کو جو ہے کہتے ہیں تعین امام کے لیے نازل ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے بعد اپنا امام جو ہے متعین کر کے جائیے، تو انہوں نے حضرت علی کو متعین کر دیا۔ مطلب الگ الگ ان کی باطنی تعویلات ہیں جو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ خود اپنے سے جو ہے یہ لوگ ہر آیت کو کے اندر اگر تھوڑا بھی کہیں شبہ ہے تو اس کو جو ہے ادھر ادھر انہوں نے پھیر کر کے اہل بیت پہ، اور وہ بھی چند لوگوں پر لا کر کے فٹ کر دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر شروع میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھی اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے، انتظبح بقرہ، تو یہ آپ جائیں دیکھیں ان کی مختلف جو ہے تفاسیر میں، وہاں پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ یہاں پر مراد بقرہ سے حضرت عائشہ، نعوذ باللہ۔ تو عجیب جو ہے انہوں نے باطنی تعویلات کی ہیں۔ کریں اسے جو تعویلات کریں، غلط تعویلات کریں، قرآن کی باطنی تعویلات کریں وغیرہ وغیرہ، تو ایسے لوگوں کی جو ہے تکفیر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مزید آپ نے کہا کہ انہی میں سے جو مزید آگے تجاوز کرتے ہوئے گمان رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے چند لوگوں کے سب مرتد ہو گئے تھے یا ان کی اکثریت فاسق ہو گئی تھی، تو بلا شبہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ان قرآنی نصوص کی تکذیب ہے جن کے اندر صراحت کے ساتھ ان سے اللہ کی رضامندی کا اظہار کیا گیا، اللہ کی طرف سے ان کی مدح سرائی کی گئی ہے۔ بلکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کے کفر میں جو شک کرے تو اس کا بھی کفر متعین ہے، کیونکہ اس عقیدے سے لازم آتا ہے کہ یہ کتاب و سنت کے ناقلین کفار یا فساق تھے۔ بھئی پورا جو ہے دین، قرآن اور حدیث کس نے ہم تک پہنچایا؟ انہی سارے صحابہ نے پہنچایا ہے۔ اگر ان کو فاسق اور مرتد مانتے ہو تو اس کا مطلب ہم کو دین پہنچانے والے جو ہیں ہمارے پاس، جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، وہ سب مرتد تھے، کافر تھے، نعوذ باللہ، فاسق تھے۔ بلکہ وہ آیت جو کہتی ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یعنی قرآن جن کی خیریت، بہتری اور افضلیت کی گواہی دے رہا ہے، انہیں کفار یا فساق ہونے کا عقیدہ رکھا جا رہا ہے ان کے بارے میں۔ گویا ان کے عقیدے کے اعتبار سے یہ لوگ تمام امتوں میں سب سے برے ہیں، اور یقیناً یہ لوگ ایسا ہی تصور کرتے ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جگہ نقل کیا ہے کہ یہودیوں سے اگر پوچھو کہ بھی تمہارے یہاں سب سے بہتر کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ حضرت موسیٰ کے جو ساتھی تھے، اور اگر عیسائیوں سے پوچھو گے کہ تمہارے یہاں سب سے بہتر کون ہے، تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے حواری، اور اگر شیعوں سے پوچھو گے تمہارے یہاں سب سے بدتر کون ہے، تو یہ کہیں گے محمد کے ساتھی، نعوذ باللہ۔ یہ جو ہے اتنے گھٹیا اور اتنی جو ہے احمق قسم کے لوگ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے ان کا عقیدہ ہے کہ امت کے سب سے پہلے کے جو لوگ تھے، یعنی صحابہ، وہ تمام امتوں میں سب سے بدترین لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، جن کی خیریت، افضلیت کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے کہ یہ سب سے افضل لوگ ہیں، ان کو اگر سب سے برا کوئی کہے، الٹا کہے کہ یہ قرآن حدیث کی تکذیب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی تکذیب ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا یقینی طور پر جو ہے کفر کا مرتکب ہے۔ یہ بات کہی ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب الصارم المسلول کے اندر۔
شیخ سعادت ذاتری کہتے ہیں کہ روافظ پر علماء امت کی طرف سے اس قدر واضح وارد نکیر کے بعد اور اس تنظیم کے سرغنے کا شیعہ روافظ کی کتابوں سے مطلع ہونے کے بعد خمینی کے بارے میں اس طرح کی کتاب لکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کی فضیلت میں کتاب لکھ رہا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بلا شبہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اہل السنہ مسلمانوں کے درمیان رفض و تشیع پھیلانے کے لیے عمومی طور پر اور خاص طور پر فلسطینیوں کے اندر رفض و تشیع، یعنی جو صحابہ کا بغض ہے ان کے یہاں، اور جو ان کے یہاں برے برے عقائد ہیں، تقیہ ہے، متعہ ہے، اور صحابہ کے خلاف جو بدگمانی اور جو برے برے عقیدے ہیں، امہات المومنین وغیرہ پر جو سب و شتم اور گالی دینا ہے، نعوذ باللہ، جو سارے ان کے برے عقائد اور باطل عقائد اور فاسد عقائد ہیں، ان سب کو فلسطینیوں میں یہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بطور ایجنٹ کے مقرر کیا گیا ہے کہ اہل السنہ فلسطینیوں کے اندر جو فلسطینی جو سنی فلسطینی ہیں، جن کا عقیدہ بالکل صاف ہے، ان کے درمیان جو ہے شیعوں کا گھٹیا عقیدہ پھیلایا جائے، جیسا کہ ایک رافضی شیعہ محمد علی حسن نے شقاقی کے بارے میں کہا کہ وہ فلسطین کے اندر امام خمینی کے نائب ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خمینی کا یہ نائب ہے فلسطین کے اندر یہ تشیع کو اور جو شیعوں کی جو گھٹیا عقائد ہیں، خمینی کا جو گھٹیا عقیدہ ہے، اس کو وہاں پر پھیلانے کے لیے اس کو لگایا گیا ہے، جسے حماسیوں کو لگایا گیا ہے، ویسے جو ہے حرکت الجہاد الاسلامی۔ اس لیے دیکھیں کہ آپ جو ہے میڈیا میں زیادہ تر یہی دونوں تنظیمیں مشہور رہتی ہیں، حماس اور اسی طریقے سے حرکت الجہاد الاسلامی۔ چنانچہ اس نے یعنی یہ جو رافضی شیعہ ہے محمد علی حسن، اس نے جو ہے فتح شقاقی کی کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب ان ابتدائی تحقیقات میں سے ایک ہے جن کے اندر ایران میں برپا اسلامی انقلاب کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، اور جس نے تمام عالم اسلامی کے اندر انقلاب کی روح پھونک دی ہے۔ اس عظیم کتاب کے مصنف دکتور شہید فتح شقاقی ہیں، جن کی شہادت کی یادگار بالکل قریب ہے، جو ان کے المناک رحلت کی یاد تازہ کرنے والی ہے۔ یہ دیکھیں فتح شقاقی کی تعریف کون کر رہا ہے؟ ایک رافضی شیعہ عالم کر رہا ہے۔ ان کے ذریعے ہم نے فلسطین کے اندر امام خمینی کے نائبین میں سے ایک نائب کو کھو دیا، یعنی گویا خمینی ملعون کے بہت سارے نائب ہیں فلسطین میں، جی ہاں، حماسیوں کے سرگنے سب نائب ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ ایک جو ہے نائب کو ہم نے کھو دیا۔ یقیناً آپ اس انقلاب کے ایک نمائندہ تھے، منتخب نمائندہ تھے۔ کون سا انقلاب؟ وہی جو ایران کے اندر اس نے بغاوت کی تھی خمینی نے، اسی جس کو یہ لوگ اسلامی انقلاب کہتے ہیں، اور تمام جماعت اسلامی کے سارے لوگ اور جو ہے اخوانیوں کے سارے لوگ سب جو ہے اس کو اسلامی انقلاب کا نام دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس انقلابی روح کو فلسطین تک منتقل کیا ہے۔ فتح شقاقی نے خمینی کا جو انقلاب تھا اس کو فلسطین تک منتقل کیا ہے، وہاں لے گیا ہے۔ اس طرح عملی طور پر فلسطین کے اندر ان تنظیموں کے ذریعے رفض و تشیع عام ہونا شروع ہو گیا۔ حرکت الجہاد الاسلامی، حماس اور کچھ شیعہ تنظیموں کے ذریعے سے، حزب اللہ وغیرہ کے ذریعے سے، کہتے ہیں کہ ان کے ادھر آنے کی وجہ سے فلسطین کے اندر بھی جو ہے شیعہ مذہب رائج ہو گیا۔ ان کے جو گھٹیا افکار ہیں، فاسد عقائد ہیں، وہ بھی فلسطین کے اندر عام ہونا شروع ہو گئے، خاص طور سے حرکت جہاد اسلامی کے ہاتھوں، کیونکہ ان کے سرگنوں نے جنوبی لبنان کے اندر مرج الظہور نامی خیمے میں جا کر شیعوں کے ساتھ ایام بتایا کرتے تھے، اور حزب اللہ اور اس تحریک کے رہنماؤں کے درمیان لمبی لمبی اور منظم انداز میں میٹنگیں اور خفیہ جلسے منعقد ہوا کرتے تھے۔ ان خفیہ میٹنگوں اور ملاقاتوں کے اثر سے اس تحریک کے سرگنوں کے اندر رفض و تشیع سرایت کر گیا، جنہوں نے رازداری کے ساتھ منظم انداز میں رفض و تشیع کو پھیلانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پوری رازداری کے ساتھ تحریک جہاد اسلامی کے کارکنوں کے درمیان مذہب تشیع کی تعلیم باقاعدہ دی جانے لگی۔ سن 2000 کے اندر جس وقت کی انتفاضہ الاقصی کا آغاز ہوا تھا، اس وقت تک لفظ تشیع اس قدر عام نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ منظر عام پر کچھ مسلح تحریکوں کا ظہور ہوا، جن میں تحریک جہاد اسلامی کا نام خصوصی طور سے لیا جاتا ہے۔ ان مواقع کو انہوں نے غنیمت سمجھا اور اس انارکی اور بدامنی کا استغلال کر کے انہوں نے علانیہ طور پر رفض و تشیع کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، جبکہ دوسری طرف انتفاضہ میں حصہ لینے والے یہودیوں سے مزاحمت کاری میں مشغول تھے، اور ادھر یہ عوام کے اندر رفض و تشیع پھیلا رہے تھے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کا بھی استغلال کیا، کیونکہ عوام فطری طور پر
اس وقت ہر اس شخص کا ساتھ دے رہی تھی جو اسلحہ اٹھا کر انتفاضہ میں شریک ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے رفض و تشیع کو پھیلانے کے لیے کئی جمعیتیں قائم کی، خاص طور سے بیت لحم کے اندر، جیسے کہ اتحاد شباب اسلامی، جو کہ ایک رفاہی اور دعوتی جمعیت کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ اس کے اندر نوجوانوں کے لیے ایک انجمن بھی قائم کی گئی جس میں بڑے پیمانے پر نوجوانوں کو لبھا کر لایا جاتا تھا۔ اسی طرح الاحسان الخیری، السبیل اور مرکز نقا الدوحہ الجراحی کے نام سے ڈسپنسریاں اور مکتب بھی کھولے گئے۔ مرکز النقا کے نام سے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مدارس بھی کھولے گئے ہیں، ساتھ ہی مساجد میں تحفیظ القرآن کے مراکز بھی کھولے گئے ہیں۔ جامعات کے طلباء کی مالی مدد بھی کی جاتی ہے، ساتھ ہی ان میں کام کرنے والوں کو ماہانہ وظیفے بھی دیے جاتے ہیں۔ ابھی جلد ہی بیت لحم کے اندر $3 لاکھ میں ایک مکان خریدا گیا ہے۔ 24 مارچ سن 2000 میں مجلہ الوطن العربی نے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا فلسطینیوں کے اندر مذہب تشیع پھیلانے کے لیے ایرانی پلاننگ۔ اس رپورٹ کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر تحریک جہاد اسلامی کے ذریعے اور لبنان کے اندر فلسطینی مہاجر خیموں کے اندر لبنانی رافضی حزب اللہ تنظیم کے ذریعے کس طرح رفض و تشیع عام کیا جا رہا ہے۔ الوطن العربی کے مطابق اس وقت صرف فلسطین اور لبنان ہی کے اندر رفض و تشیع مقبول نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دیگر دوسرے ملکوں میں بھی رفض و تشیع پھیل رہا ہے، اور اس قسم کی تحریکوں کے سربراہان تشیع مذہب کو قبول کر رہے ہیں، جیسے کہ لندن میں بشیر نافع، جو کہ اس تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتا ہے، کہ جس کے اندر اس تحریک کے جنرل سیکریٹری رمضان شیلہ کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ اسی طرح ایران کے اندر اس تحریک کے نمائندہ محمد الطوخی نے تشیع کو قبول کر لیا ہے۔ مذکورہ رپورٹ سے واضح ہوتا ہے کہ بہت سارے شیعی اخبارات اور میگزین اس طرح کی خبریں شائع کرتے رہتے ہیں اور تشیع مذہب قبول کرنے والوں کو متشیعین کہتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی اور تشیع مذہب قبول کرنے سے متعلق ان کے واقعات کو نقل کرتے ہیں، جنہیں یہ المستبشرین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میگزینوں، کتابوں، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہم ان میں سے بعض متشیعین کا ذکر کریں گے، جن میں خاص کر ہم اہل فلسطین کے تعلق سے نقل کریں گے۔ نمبر 1 پہ یہ جس نام کا ذکر کرتے ہیں یہ وہی جو ہے فتحی شقاقی ہے، جس نے تحریک جہاد اسلامی نامی جماعت کو فلسطین کے اندر قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فتحی شقاقی جو ہے یہ تحریک جہاد اسلامی کا جنرل سیکریٹری ہے، جسے یہودیوں نے 1995 میں اغوا کر کے قتل کر دیا تھا۔ شیعوں کا کہنا ہے کہ یہ برابر یہ باتیں دہراتے رہتے تھے، ہماری تربیت اور پرورش شہید محمد باقر الصدر کی کتابوں پر ہوئی ہے، جس وقت فلسطین کے اندر ہم 70 کی دہائی میں رہا کرتے تھے، اور اسی طرح ہماری پرورش اور تربیت امام خمینی کے افکار و نظریات پر ہوئی ہے۔ یہ فتحی شقاقی کا کہنا ہے، جو حرکت الجہاد الاسلامی کا جنرل سیکریٹری تھا، اور اس تعلق سے آپ نے السنہ والشیعہ ضجۃ مفتعلہ کے نام سے کتاب بھی تالیف کی ہے۔ دوسرا نام جو ہے نافذ عزام، یہ غزہ پٹی کے اندر تحریک جہاد اسلامی کا ترجمان ہے۔ مصر کے دکتور احمد راسم النفیس نامی ایک متشیع نے نافذ عزام کے ساتھ مصر کی جیل میں 1982 کے اندر گزارے اپنی 10 ماہانہ مدت اور ایک ساتھ بتائے ایام کے بارے میں نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس مجاہد نے میرے دل میں عظیم قائد روح اللہ الخمینی کی محبت کو راسخ کر دیا۔ یقیناً یہ مجاہد شہید دکتور فتحی شقاقی کے گروپ کا ایک جزو لا ينفك تھا، وہ گروپ جس کا انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ دیا، اور میں ان کے ان آرزوؤں کو یاد کرتا ہوں کہ کیسے وہ مظلوم فلسطینی قوم کے لیے ایران کی اسلامی انقلاب کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یقیناً یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے توقعات اور آرزوؤں میں سچے ہوتے ہیں اور قوم کی امیدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرا نام بیان کر رہے ہیں محمد شہادہ۔ اس کی پیدائش بیت لحم کے اندر 1963 میں ہوئی۔ یہ بھی تحریک جہاد اسلامی کا ایک سرگنا ہے، اور یہ بھی جنوبی لبنان کے اندر مرج الظہور نامی فلسطینی خیمے کا تربیت یافتہ ہے، جہاں پر رہ کر یہ بھی ایران کے پاسداران شیطانی انقلاب اور حزب اللہ کے شیطانوں سے متاثر ہوا۔ ایک متشدد شیعی میگزین المنبر کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں یہ عہد کیا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر شیعی مذہب کی نشر و اشاعت کرے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے پیدائشی شہر بیت لحم کو فلسطین میں شیعی مذہب کے پھیلانے کا مرکز بنایا۔ اس طرح اس شہر کے اندر اس کے بہت سارے پیروکار ہو گئے۔
جو اپنے شیعی مذہب کا اعلانیہ ذکر کرتے ہیں اور جو ان پر نکیر کرتے ہیں، ان پر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، اور اسی لیے محمد شہادہ نے 2006 کے پارلیمانی انتخاب میں بیت لحم حلقے سے بطور امیدوار کے حصہ لیا تھا، حالانکہ تحریک جہاد اسلامی نے اس انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ محمد شہادہ خود ہی تشیع قبول کرنے سے پہلے کے مرحلے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس وقت میری عمر 16 برس کی تھی، اس وقت میں بھی تحریک فتح کے عسکری ونگ کا ایک حصہ تھا، اور اسی وجہ سے مجھے بھی 1980 کے اندر گرفتار کیا گیا تھا اور میرے خلاف 25 سال کی قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن 1985 کے اندر قیدیوں کے تبادلے کی صورت میں مجھے بھی رہا کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تحریک جہاد اسلامی کے اندر میری شمولیت کے الزام میں بغیر کسی مقدمہ کے کئی بار گرفتار کیا گیا۔ وہ تحریک جس کے اندر تحریک فتح سے نکلنے کے بعد ہی سرگرم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے صہیونیوں نے مجھے پکڑ کر جنوبی لبنان میں مرج الظہور نامی خیمے کے اندر نظر بند کر دیا تھا۔ 1992 میں ایک سال کے لیے جس وقت کی انتفاضہ کا آغاز ہوا تھا، اس وقت مجھے احساس ہوا تھا کہ مظلومیت کسے کہتے ہیں اور مظلومیت کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایران کے اسلامی انقلاب سے سیکھا ہے، چنانچہ میں نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں تفصیل سے پڑھا اور اہل بیت اور تشیع مذہب کے افکار کو میں نے سیکھا۔ وہاں رہ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب میں حقیقی اسلامی زندگی گزار رہا ہوں، اور یہ احساس مجھے ایران کے پاسداران انقلاب اور حزب اللہ کے ان مجاہدوں کے ہاتھوں ہوا جو خیمے کے اندر ہماری زیارت کرنے آتے تھے۔ اور شاید یہ وہ اہم نتائج اور فوائد ہیں جنہیں یہودیوں نے حاصل کیا کہ کیسے فلسطینی ایشو کو منظر عام سے دور کر دیا، یعنی فلسطین کے اندر رفض و تشیع کو پاسداران شیطانی انقلاب اور حزب اللہ کے سرگنوں کے ذریعے فلسطین میں پھیلا کر اور فلسطین کے اندر جہاد کے نام پر بنی متعدد مزاحمت کاری تحریکوں کے ذریعے فلسطینیوں کو آپس میں مذہبی اور سیاسی تصادم میں مبتلا کر دیا، اس طریقے سے کہ کوئی بھی شک اور شبہ منظر عام پر نہ آ سکے۔ اس طرح کی حقیقت بیانی کا اظہار فیصل نور نامی ویب سائٹ پر کیا گیا ہے۔ یہ ویب سائٹ گرچہ سلفی نہیں ہے، مگر اس نے حقیقت بیانی سے کام لیا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں زمینی حقیقت ہیں۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے اندر مذہب تشیع پھیلانے میں اہم کردار تحریک جہاد اسلامی نے نبھایا ہے، اس لیے فلسطین کے اندر رفض و تشیع لانے کا اصلی ذمہ دار یہی تحریک ہے۔ چنانچہ اس وقت فلسطین میں رفض و تشیع کے حق میں جو آواز بلند کی جا رہی ہے، شیعوں کے ساتھ تعاون کرنے اور رافضی جھنڈا لے کر چلنے والوں کی جو کثرت دکھ رہی ہے، اس کا اہم ذمہ دار یہی تحریک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس تحریک کے بارے میں بیان کرنے کے بعد اور تبصرہ کرنے کے بعد، اور یہ کہ کیسے یہ لوگ شیعہ مذہب اور خاص طور سے خمینی افکار سے متاثر تھے، اور کیسے جو فلسطین کے اندر یہ مذہب تشیع کو رائج کر رہے ہیں اور کر رہے تھے، یہ ذکر کرنے کے بعد ایک اہم تنبیہ بیان کر رہے ہیں شیخ سعادت زادری حفظہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں کچھ تکفیری تنظیموں پر تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، خاص طور سے وہ تنظیمیں جو اپنا نام جہادی سلفی کے نام پر معروف ہیں، حالانکہ سلفیت ان سے پورے طور پر بری ہے۔ یہ تنظیمیں غزہ پٹی کے اندر اس وقت وجود میں آئی ہیں جس وقت تحریک حماس کا اس پر قبضہ ہوا۔ یہ تنظیمیں دراصل خوارج کے قدیم مذہب اور تکفیری اسامہ بن لادن کی جدید تکفیری تنظیم القاعدہ کا تسلسل اور امتداد ہیں۔ وہ بن لادن جس کی گمراہیوں سے اور جس کی تکفیری خارجی تنظیم سے شیخ ابن باز، شیخ البانی اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جمیعاً جیسے کبار علماء نے امت کو خبردار کیا ہے، اور قدیم و معاصر خوارج کے خطرات اور سنگینیوں پر بھی بات ہماری آ چکی ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں فلسطینی قوم اور بیت المقدس کے مکینوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ موجودہ مزاحمت کار تنظیموں کے ہاتھوں جہاد جیسے مقدس کام کو سونپا جائے، کیونکہ ان کے پاس وہ اہلیت بالکل نہیں ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے نصرت و تائید اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ فلسطین کی آزادی ان کے نصیب میں کسی صورت نہیں آ سکتی۔ یہ تنظیمیں جو یہودیوں کے قبضے سے فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ کے آزاد کرانے کا دعویٰ کرتی ہیں، ان پر واجب ہے کہ وہ پہلے ہر طرح کے تعصب سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔ وہ حزبیت پرستی، گروہ بندی، قوم پرستی اور وطن پرستی سے تمہیں پہلے آزادی دلائیں۔ وہ پہلے شرک و بدعت اور خرافات سے آزادی دلائیں،
وہ پہلے فسق و فجور، معاصی اور دیگر گناہوں سے آزادی دلائیں۔ انہی بنیادوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے مکہ، مدینہ، حجاز، یمن، شام، مصر، عراق اور دوسرے شہروں کو مشرکین کے ہاتھوں سے آزاد کرایا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو اسی کی قیادت میں آزاد کرایا جا سکتا ہے جس طرح کی قیادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور ایسے فوجیوں سے اسے آزاد کرایا جا سکتا ہے جس طرح کے فوجی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تھے۔ چنانچہ ہمارے اندر جو عقدی اور منہجی اختلاف ہے، اسی وجہ سے دشمن ہم پر قابض ہے۔ جب ہم حق پر جمع ہو جائیں گے، عقیدے اور منہج ہمارے ایک ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہم سیاسی طور پر منظم ہو جائیں گے، تو یہی اتحاد ہمارے دشمن کے لیے زہر قاتل ثابت ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے سروں پر ایسے لوگ قابض ہیں جو ادھر ادھر سے آ کر ایک دوسرے سے مل گئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم فلسطین کی طرف سے انہیں مزاحمت کاری کا حق کس نے دیا کہ دوسرے ملک میں جا کر کے تنظیم بنائے اور پھر یہاں آ کر کے مزاحمت کاری کے نام پر فتنہ و فساد مچائے، حالانکہ قوم اس سے بری ہے۔ وہ سیاست عامہ جسے مصالح عامہ پوری ہوں، بعض افراد کے لیے اور مجہول لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ پوری قوم کی طرف سے نمائندگی کریں، کیونکہ جو ملک کی مصلحتوں کا تحفظ کرتے ہیں، جو قوم کے لیے امن و امان فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے معاش اور بود و باش کے ذرائع فراہم کرتے ہیں، ان کے معاملات اور امور زندگی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کے جان و مال کا دفاع کرتے ہیں، ان کے مظلوموں کی مدد اور ظلم کرنے والوں کو روکتے ہیں، جو عدالتیں قائم کر کے ان کے درمیان انصاف کرتے ہیں، وہی ان کی طرف سے نیابت کرتے ہوئے ہتھیار اٹھانے اور دشمن سے جہاد کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جو انہیں تحفظ فراہم کرتے ہیں اور جو ان کے لیے امن و امان فراہم کرتے ہیں، ان کے امور زندگی کا خیال رکھتے ہیں، وہی ہتھیار اٹھانے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ لوگ تو بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ حماس ہو یا حرکت الجہاد الاسلامی ہو، ان کے سارے تانے بانے سب ایران سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ فلسطینیوں کے حق میں صاف صاف کہتے ہیں کہ ان کے جو ہے تحفظ، ان کے جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری بالکل نہیں ہے، ہم جو ہے صرف اپنے کارکنوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ یہ جو فلسطینی قوم ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اقوام متحدہ پر ہے اور اسرائیل پہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ تو اسرائیل پر جو ہے ڈال رہے ہیں پوری ذمہ داری، اقوام متحدہ پہ ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہیں ہے۔ ارے بھائی، تو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو جس کی تم نمائندگی کرتے ہو وہاں پہ جاؤ، ایران میں جاؤ، تم جہاد کرو، تم فلسطین میں کیوں آئے ہو؟ صاف اگر تم فلسطینیوں کے جان و مال کی حفاظت اور اس کے جو ہے تحفظ کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایران میں جاؤ۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ اور یہ ان پر واجب ہے، لیکن کل کوئی جماعت پیدا ہو کر منظر عام پر نمودار ہو جائے اور اسلحہ اٹھا کر دشمن سے لڑنے کا دم بھرنے لگے اور اسی بنیاد پر سیاسی اور مادی فوائد حاصل کرنے لگے اور اس کے افراد اسی بنیاد پر مستفید ہونے لگے، جبکہ ان کی وجہ سے قوم کو نقصان ہو، اور دوسری طرف اس طرح کی تنظیمیں یہ دعویٰ کریں کہ مسجد اقصیٰ کا دفاع کرنے والے اور اس کی طرف سے لڑنے والے تنہا یہی لوگ ہیں، حالانکہ ان کی وجہ سے فلسطینیوں کو مارا جاتا ہے، انہیں بھگایا جاتا ہے اور انہیں خوف اور دہشت میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان کا محاصرہ کیا جاتا ہے، انہیں ادھر ادھر منتقل ہونے اور انہیں سفر کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ یہ تنظیمیں اپنی جماعت کی مصلحت میں ہر کام کرتی ہیں، جبکہ قوم ان کی وجہ سے سارا نقصان اٹھاتی ہے۔ ایسی حرکتوں کو کوئی بھی عقل مند قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی دین اسے صحیح سمجھے گا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس لیے طبعی طور پر آج کوئی دوسری جماعت نکلے گی اور وہ بھی سیاسی فوائد کے حصول کی خاطر جہاد کے نام پر میدان میں کود پڑے گی، کل کوئی اسی طرح دوسری تنظیم نکلے گی اور ہر بار قربانی کا بکرا فلسطینی قوم بنے گی اور اس سے فوائد یہ تنظیمیں اٹھائیں گی اور خسارہ قوم کا ہوگا۔ ان کے نعروں اور ان کے انتفاضوں کی وجہ سے اب تک ہم بہت سارے نقصانات اٹھا چکے ہیں، مصیبتیں اب بہت ہو چکی ہیں، اب ہمارے کندھے بوجھل ہو چکے ہیں۔ یہ جو ہے 7 اکتوبر جیسے منحوس دن سے پہلے کی بات ہے، یہ کتاب پہلے لکھی گئی ہے۔ اگر اس وقت یہ کتاب لکھی گئی ہوتی تو اس کے مصنف جو کہ فلسطینی ہیں وہ کیا کہتے جو اس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نعروں اور ان کے انتفاضوں کی وجہ سے اب تک ہم بہت نقصان اٹھا چکے، مصیبتیں اب بہت ہو چکی ہیں، اب ہمارے کندھے بوجھل ہو چکے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہوگا کہ صہیونی قبضہ کے بقا کی اصل وجہ ہم ہی ہیں۔ یہ اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک کہ ہم اپنے اصلی دین کی طرف واپس نہیں آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جاؤ گے۔ انشاءاللہ اس پر جو ہے مزید گفتگو اگلے درس کے اندر تفصیل سے آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔